دیہاتی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی نے کالے بچے کو جنم دیا ہے۔ اس کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ میں گورا ہوں، میری بیوی گوری ہے، تو یہ کالا بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ یہ نسب کے ثبوت کے بارے میں یہ اتنا مشکل سوال ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس طرح کے کنفیوژن اور ڈاؤٹس لوگوں کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ اگر بچے کی مشابہت کسی اور لوگوں سے ہو جائے تو ہسبینڈ بیوی کو طرح طرح کے شکوک و شبہات کے نظریات سے دیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جواب دینے کے بجائے خود سوال کیا۔ آپ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ تو وہ اعرابی کہتا ہے ہاں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے پوچھا کہ کس رنگ کے اونٹ ہیں؟ تو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ سرخ کلر کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے پوچھا کیا اس میں کوئی خاکستری رنگ کا یعنی گرے کلر کا بھی اونٹ ہے؟ تو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ یہ سرخ اونٹوں کے اندر گرے کلر کا خاکستری رنگ کا بچہ کہاں سے آ گیا؟ اب یہ سیم ٹو سیم دونوں سوال میچ کر رہے ہیں۔ اس نے بھی سوال کیے ہوا تھا کہ ہم گورے ہیں، ہماری بیوی گوری ہے، تو یہ کالا بچہ کہاں سے آ گیا؟ یعنی میری بیوی کسی کے ساتھ منہ کالا کی ہوگی۔ اب یہاں پہ وہی سوال پھر ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اب وہ اعرابی اس کا جواب دے رہا ہے، خود ہی جواب دے رہا ہے کہ ان اونٹوں کے باپ داداؤں کے اندر آباء و اجداد میں کوئی خاکستری رنگ کا گرے کلر کا کوئی اونٹ رہا ہوگا، اس کی وجہ سے یہ گرے کلر کا بچہ پیدا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہو سکتا ہے تمہارے باپ داداؤں کے اندر بھی کوئی کالے رنگ کا آدمی رہا ہو، اسی بنا پر یہ تمہارا بچہ کالا پیدا ہوا۔ اس جواب سے کوئی فرار نہیں تھا۔ یہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ کمال عقل اور کمال دانائی عطا فرمائی۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں ایک اور چیز جو سمجھ میں آتی ہے، کسی کو اپنا جواب دیں گے تو وہ آدمی جلدی مطمئن نہیں ہوتا ہے، اور اگر وہ اسی کا جواب ہو تو پھر اسے ماننا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے بچے کا امتحان قریب ہے اور وہ موبائل چلا رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، اور آپ اس سے کہیں کہ تم موبائل نہ چلاؤ، ٹی وی نہ دیکھو، بلکہ امتحان کی تیاری کرو، ورنہ تم امتحان کے اندر فیل ہو گئے تو تمہارا جیب خرچ سب بند کر دوں گا۔ یہ ایک انداز ہوا۔ بیٹا کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ تمہارا امتحان قریب ہے، اگر تم ان ٹیلی فون، موبائل اور ٹی وی کو چھوڑ کر اگر تم امتحان کی تیاری کرتے تو اچھے مارکس سے پاس ہو جاتے۔ اب دیکھیں یہ دونوں کے اندر فرق کیا ہے۔ ایک میں آپ نے اپنی بات اپنے بچے پہ ڈالی، اور دوسرے میں اس انداز سے آپ نے گفتگو کی کہ اس کی سوچ بھی یہی ہے۔ مؤثر طریقہ اور زیادہ اثر انداز کرنے والی بولی یہ بعد والی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کو ایسی حکمت و دانائی عطا فرمائی تھی۔ ہمیں سیرت کے باب سے بہت سے ایسی چیزیں ملتی ہے کہ جسے سیکھ کر جان کر ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔